اور تیسری بات ہے حضرت عمر کا نظام خلافت کیا تھا، ان کارناموں کے بارے میں بات چل رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق، شام، مصر اور افریقہ کا کچھ علاقہ اسلامی ریاست کے اندر داخل ہوا۔ شام کے بارے میں بات چل رہی اور آج بیان ہے بیت المقدس کی فتح۔ دو باتیں ہوں گی، ایک تو حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس کس طرح فتح ہوا، اور پھر بیت المقدس کی مختصر تاریخ بیان ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کس طرح فتح ہوا، آپ نے یہ بات سن لی کہ شام کی جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف تشکیلات کی، مختلف لوگ بھیجے اور ان کے مختلف امیر بنائے، اور سب کا امیر بنایا ابو عبیدہ ابن الجراح۔ دمشق کی فتح کے بعد اور پھر وہاں تاریخی معرکے ہوئے، اجنادین، یرموک، دمشق۔ اس کے بعد مسلمان پھر بیت المقدس کی جانب گئے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح نے 6 لشکر بنائے۔ مسلمانوں کی تعداد تھی 30,000، تو 5,000 5,000 کا ایک دستہ بنایا اور ان کو روانہ کرنا شروع کیا، اور ان کو جگہ بتائی کہ وہاں پر جانا ہے، تم کو وہاں جانا ہے، تم کو وہاں جانا ہے، تم کو وہاں جانا ہے۔ یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں 5,000 کا ایک لشکر سب سے پہلے روانہ ہوا۔ شرحبیل ابن حسنہ، مرقال ابن ہاشم، مسیب ابن نجبہ، قیس بن حبیرہ، عروہ بن محلحل، یہ 6 لوگ کی قیادت میں بیت المقدس کی جانب مسلمان روانہ ہوئے، اور جا کر کے بیت المقدس کے ارد گرد گھیراؤ ڈال دی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دمشق ہے، اب دمشق سے مسلمان آتے ہیں بیت المقدس کی جانب۔ یہ ہے قدس کا علاقہ، بیت المقدس، یہاں آگئے مسلمان اور گھیراؤ ڈال دی۔ اب یہ چند مرحلوں میں بات طے ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا ہے بیت المقدس کے ارد گرد، محاصرہ شروع ہے، اور 10 دن محاصرے میں گزر گئے۔ مسلمان اس انتظار میں ہے کہ وہ لوگ آئیں گے، کوئی بات چیت ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے قلعوں میں محفوظ بیٹھ گئے اور اپنے پاس سامان جمع کر رہے ہیں۔ آخر مسلمانوں میں سے یزید بن ابی سفیان آگے بڑھا، اور ان کی فصیل جو قلعہ انہوں نے بنایا تھا اس کے باہر جا کر کے زور سے آواز دی کہ ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا ایک پادری نکلا ہے، پھر یزید بن ابی سفیان کے ساتھ ترجمان تھا، تو کہا ان سے کہو کہ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ کہا تم اس کو قبول کر لو، تمہاری جان محفوظ اور تمہارا سب کچھ محفوظ۔ اگر تم اس پر راضی نہیں ہوتے تو دوسرے نمبر پر پھر ہماری ماتحتی قبول کرو، ہمیں ٹیکس دے دو، پھر ہم تمہاری جان مال کی حفاظت کریں گے، اور اگر یہ دونوں تم کو منظور نہیں تو پھر میدان میں آ جاؤ۔ اس عیسائی پادری نے یہ بات سن کر آگے اپنے عیسائیوں کو یہ بات بتائی، تو ان لوگوں نے کفر بکنا شروع کر دی، اور یزید ابن ابی سفیان یوں واپس ہو گئے۔ یزید نے پھر اپنے امیر حضرت ابو عبیدہ کو خط لکھا۔ ابو عبیدہ اب تک نہیں آئے بیت المقدس، وہ اب تک جابیہ کے اندر ہیں،
خالد بن ولید بھی ان کے ساتھ ہیں، مہاجرین اور انصار بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یزید نے خط لکھا، یہ مشہور یزید نہیں، یزید ابن ابی سفیان، خط لکھا کہ ہم لوگوں نے ان سے بات کی لیکن انہوں نے الٹا جواب دیا۔ ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا پھر جنگ شروع کرو، پھر تیر اندازی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی اور زبردست مقابلہ شروع ہو گیا۔ وہ اپنے قلعوں کے اندر محفوظ اوپر سے تیر مار رہے تھے اور مسلمان نیچے سے۔ تقریباً 4 ماہ تک مسلمانوں نے محاصرہ کیا اور زوردار جنگ ہوئی، اور ان کا پادری جب جھانکتا تھا اور ان کو کوئی خاص چہرے کی تلاش تھی، جب وہ چہرہ ان کو نظر نہیں آتا تھا تو اپنے لوگوں کو کہتا تھا گھبراؤ مت، تو یہ لوگ تم سے نہیں جیت سکتے، تو وہ لوگ اور جذبات میں آ جاتے۔ یہ 10 دن کا محاصرہ جب ختم ہوا، پھر ابو عبیدہ بن الجراح بھی پہنچ گئے، تو مسلمانوں کے اندر کچھ شور شرابہ، کچھ نعرے شروع ہو گئے، تو عیسائی لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو کہا ان کا امیر آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح آ رہے تھے، خالد بن ولید ان کے ایک طرف تھے، زرار ابن ازور ان کے ساتھ تھے، مہاجرین و انصار ان کے ساتھ تھے، اور وہ پہنچ گئے۔ تو ان کے پادری نے کہا کہ میں ان کے امیر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ آیا دیکھا تو پھر جا کے عیسائیوں کو کہا گھبراؤ نہیں ہے، یہ لوگ تم سے نہیں کامیاب ہو سکتے۔ خالد بن ولید دیکھ رہا تھا، اس نے ابو عبیدہ بن الجراح سے کہا یہ جو پادری آیا تو کیا کہا، اس نے آپ سے کیا بات کی؟ نے کہا مجھے اس نے دیکھا غور سے اور پھر واپس ہو گیا اور اپنے لوگوں کو کہا یہ والا نہیں ہے، گھبراؤ نہیں۔ خالد بن ولید نے کہا کوئی راز کی بات، معلوم کرو کیا بات۔ تو معلومات ان سے لی گئی تو انہوں نے کہا، ابو عبیدہ بن الجراح پھر گئے، کہا تم نے کیا کہا اپنے لوگوں کو؟ کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بیت المقدس کو جو فتح کرے گا اس کا نام عمر ہوگا، اس کا لقب فاروق ہوگا، اور وہ اللہ کے معاملے میں سخت ہوگا، اور اس کی قد اور شکل بھی بتائی، اور آپ کا وہ نام بھی نہیں ہے اور آپ کی وہ شکل بھی نہیں جو ہمارے پاس نشانیاں ہیں۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا وہی تو ہمارا امیر ہے، ہمارا امیر تو عمر ہے، لقب اس کا فاروق ہے، اور وہ اللہ کے معاملے میں سخت ہے۔ پھر کیا ہے کہ مسلمانوں نے ایک اور اس کے ساتھ کام کیا۔ خالد بن ولید حضرت عمر کے ساتھ بہت مشابہت رکھتے تھے جسم میں اور شکل و صورت میں، تو خالد بن ولید کو بھیجا، کہتے وہ جب آیا غور سے دیکھا تو اول تو کچھ ہو گیا، پھر غور سے دیکھا، کہا نہیں یہ والا نہیں۔ تو پھر مسلمانوں نے خط لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ معاملہ اٹک گیا ہے آپ کی وجہ سے، ہماری طرف سے بہت زوردار جنگ 4 مہینے تک ہو گئی ہے اور وہ لوگ کسی طریقے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب یہ بات معلوم ہو گئی تو آپ فوراً آ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مشورہ کیا ہے مدینہ منورہ میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، اور عیسائی لوگ تنگ آ کر کے عاجز ہو جائیں گے تو ہتھیار ڈال دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی وجہ سے مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے اور ایک کام آسانی سے حل ہو جاتا ہے، تو آپ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر روانہ ہوئے ہیں
اور اپنے ساتھ زبیر ابن عوام اور کچھ صحابہ کو لیا ہے جو یرموک سے واپس آ گئے تھے، اور مدینہ کا گورنر اور نائب اور اپنی جگہ پر جو بٹھایا وہ حضرت علی کو بنایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہو۔ ان کے ایک پرانا اونٹ تھا جس پر وہ سوار ہوتے تھے، اسی کو ساتھ لیا اور بالکل سادہ کپڑوں کے اندر وہ روانہ ہو، اور عام راستے کو چھوڑ کر کے ایک ایسے ہی راستے پہ روانہ ہوئے ہیں شام کی جانب۔ بیچ میں کچھ واقعات بھی پیش آئے۔ ایک جگہ پر حضرت عمر کو یہ اطلاع ملی کہ یہاں ایک آدمی ہے جس نے 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیا، فرمایا تم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو؟ تو اس نے کہا میں مسلم ہوں۔ کہا 2 بہنوں کو جمع کرنا نکاح حرام ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ کہا تمہیں کیسے معلوم نہیں؟ فوراً اس میں سے ایک کو الگ کرو اور ایک کو اپنے پاس رکھو، اور اگر مجھے پھر اطلاع ہو گئی تو میں تمہیں درے مار دوں گا۔ اس نے کہا مجھے دونوں سے محبت ہے، میں کس کو چھوڑوں؟ قرآن آپ ڈال دے۔ قرآن ڈالا گیا ایک، بہرحال یہ ختم۔ آگے گئے تو ایک اور جگہ میں ایک اور واقعہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ یہاں ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی اولاد نہیں، اس کی ایک بیوی ہے۔ تو ایک آدمی نے اس کے ساتھ اس شرط پر کام شروع کیا کہ میں آپ کے جو جانور ہیں ان کی خدمت کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ بیوی میں شریک ہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلا لیا کہ ایسا معاملہ ہے، آپ کی جو اطلاعات ہم کو پہنچی ہیں؟ اس نے کہا بالکل ایسا۔ فرمایا تو آپ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں؟ کہا مسلمان ہوں۔ کہا یہ کام آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر فرمایا اس جوان کو بلا لیا جو اس طور پر کام کر رہا تھا، فرمایا آئندہ اگر اطلاع مل گئی کہ تم نزدیک گئے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، پھر میں دروں سے تمہارا علاج کروں گا۔ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، راستے میں کچھ لوگ نظر آئے گھوڑوں پر سوار۔ زبیر ابن عوام وہاں پہنچے، حضرت عمر نے فرمایا معلومات کرو یہ کون لوگ ہیں؟ وہ یمن کے لوگ تھے۔ تو زبیر ابن عوام سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ زبیر نے فرمایا کہ ہم مدینہ سے آ رہے ہیں۔ کہا امیر المومنین کا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ مسلمان سب ٹھیک ہے مدینہ میں؟ کہا ٹھیک۔ کہا امیر المومنین اس طرف تشریف نہیں لا رہے؟ حضرت زبیر نے کچھ نہیں بتایا، واپس آ گئے۔ اتنے میں وہ لوگ یہاں پہنچ گئے، یمن کے لوگ تھے، اور کہا کہ ہم امیر المومنین کے انتظار میں ہیں، ابو عبیدہ بن الجراح نے ہم کو بھیجا ہے کہ جاؤ راستے میں انتظار کرو، امیر المومنین آ جائیں گے۔ تو پھر حضرت زبیر نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین۔ پھر اسی پر یہ لوگ پہنچے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے ہیں شام کے پاس۔ اس سے پہلے جابیہ پہنچے، ابو عبیدہ بن الجراح ان کے ساتھ تھے۔ اور پھر جب وہاں سے شام کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور تمام مسلمانوں نے پیشکش کی کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں، یہ اونٹ بہت پرانا ہے اور آپ کے کپڑے بھی بہت پرانے ہیں، تو آپ عمدہ سا جوڑا پہن لیں اور کسی عمدہ گھوڑے پر سوار ہو جائیں، اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ سب کے مشورے سے حضرت عمر نے وہ بات مان لی، گھوڑے پر سوار ہو گئے اور وہ اعلیٰ جوڑا پہن لیا اور روانہ ہو گئے شام کی جانب۔ اور جب 2-3 قدم آگے بڑھے فوراً گھوڑے سے نیچے کود۔ فرمایا اس جوڑے اور اس گھوڑے نے تمہارے امیر کے دل میں غرور پیدا کر دی، اور قریب تھا کہ تمہارا امیر ہلاک ہو جاتا۔ میرے پاس وہ واپس میرا اونٹ لاؤ اور وہی والا جوڑا دے دو جس میں پیون لگے ہوئے، حتیٰ کہ چمڑے کے پیون بھی لگے ہوئے، اور اسی اونٹ پر سوار ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ روانہ ہو۔
اور جب مسلمانوں کے اندر نعرے شروع ہو گئے بیت المقدس کے قریب میں، تو اندر عیسائیوں کے اندر خوف پھیل گیا کہ کیا ہو گیا، تو ان کو اطلاع دی گئی کہ مسلمانوں کا جو امیر المؤمنین ہے وہ آ گیا۔ تو وہ جو پادری تمن کا وہ پھر آیا، اور اس نے غور سے جو دیکھا تو فوراً اپنے لوگوں کو کہا کہ یہ وہی آدمی ہے، پہنچ گیا، فوراً ان کے پاس پہنچو اور اپنے لیے امان لے لو، اپنی جان مال کی حفاظت سے ان کچھ لکھوا لو۔ تو وہ لوگ پھر دروازہ کھول دیا ہے اور مسلمان بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں، اور وہ لوگ سب دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے اور حضرت عمر کو کہہ رہے تھے ہمیں امان دے دو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امان ہے تم کو، لیکن کچھ گڑبڑ نہیں کرنی۔ مسلمان اس طریقے سے بیت المقدس میں داخل ہوئے، وہاں کے تمام لوگ بالکل پرامن حالت میں، کچھ ان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ ایک جگہ تھی جہاں عیسائی لوگوں نے کچھ کچرا ڈال دیا تھا، یہودیوں کی ضد کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس جگہ کو صاف کرنا شروع کیا، پھر وہاں نماز پڑھائی، اور مسلمان سب ساتھ تھے، اور بیت المقدس اس طریقے سے مکمل فتح ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جگہ متعین کی۔ یہاں ایک عجیب بات اور بھی ہو گئی کہ یہود کے ایک بہت بڑے عالم جس کا ہم کتابوں میں نام سنتے ہیں کعب احبار، وہ یہاں مسلمان ہوئے ہیں۔ کعب احبار کہتے ہیں میرے والد بہت بڑے عالم تھے تورات کے، اور ان کے پاس کتاب تھی اور ان کے پاس کچھ اوراق بھی تھے، اور انہوں نے مجھے تورات کا عالم بنایا، اور ان کے انتقال سے قبل مجھے کہا کہ بیٹا اب دنیا میں صحیح دین نہیں رہا، تو تم کسی کے دھوکے میں نہیں آنا، اب بس نبی آخر الزمان کا انتظار کرنا، اور اس نبی آخر الزمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جہاں پیدا ہوگا وہ مکہ ہوگا، جہاں ہجرت کر کے جائے گا وہ مدینہ ہوگا۔ کعب احبار کہتے ہیں زمانہ گزرتا گیا، مجھے اطلاع ہو گئی کہ وہ مکہ کے اندر وہ پیغمبر پیدا ہو گیا، پھر مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ وہ پیغمبر مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلا گیا، اور میں اسی ہر روز یہ کہتا ہوں کہ جاتا ہوں اس پیغمبر سے ملاقات کرتا ہوں، اتنے میں یہ بھی اطلاع گئی کہ اس پیغمبر کا انتقال ہو۔ پھر مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ اس پیغمبر کا نائب جو بنا ہے اس کا نام ابوبکر صدیق۔ میں نے کہا ان سے ملتا ہوں، اسی تیاریوں میں تھا کہ شام میں یہ اطلاع بھی مل گئی کہ وہ نائب کا بھی انتقال ہوگی، اور یہ اطلاع مل گئی کہ اب ان کی جگہ پہ عمر فاروق آ گئے۔ میں اسی انتظار میں تھا کہ وہ فتوحات شام کی شروع ہو گئی، اور یہ اطلاعات ملی کہ مسلمانوں کا امیر یہاں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر وہی ہوا، بیت المقدس کے اندر میں گیا اور میں نے امیر المومنین کو دیکھا، تو میں نے ان کو وہ پورا قصہ بھی اپنا سنا دیا۔ تو امیر المومنین نے مجھے کہا کعب تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں نے کہا مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب سے فرمایا کعب تم میرے ساتھ مدینہ چلے جاؤ، اور تم نے جو سارا قصہ مجھے بیان کیا یہ وہاں کے مسلمانوں کو بھی بیان کر دو۔ پھر کعب حضرت عمر کے ساتھ مدینہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر حضرت ابوبکر کے قبر پر حاضری، اس کے بعد پھر سارے مسلمانوں کے سامنے انہوں نے وہ پورا اپنا قصہ بیان کر دی۔ تو یہ بیت المقدس کی فتح کا مختصر حال ہوگی۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرات بیت المقدس ہے۔ یہاں ایک بات ہے، یہ جو پیلے رنگ کا گنبد ہے اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ عام لوگوں کو جب بھی مسجد اقصیٰ کا ذکر آتا ہے تو پیلا گنبد دکھایا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ یہ نیلا والا گنبد ہے حضرات،
اس جانب میں دیکھ رہے ہیں ذرا، یہ آگے یہ ہے قبۃ الصخرہ اور یہ ہے مسجد اقصی، یہ نیلا والا، یہ قبۃ الصخرہ ہے اور یہ مسجد اقصی ہے۔ اس کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ مسجد اقصی جب مسلمانوں نے فتح کی وہاں کوئی مسجد نہیں تھی، وہ ویران جگہ تھی، نشانیاں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ معلوم کی ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور پھر وہاں ایک مسجد بنائی، اور پھر بعد میں ترکوں نے بنائی۔ یہ آج کی جو مسجد اقصی ہے ترکوں کی تعمیرات میں سے، یہ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ مسجد اقصی، یہ والا گنبد ہے مسجد اقصی کا، وہ پیلا والا قبۃ الصخرہ ہے وہ اور۔ اب آگے بیت المقدس کی تاریخ ہے۔ بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 16 ہجری کے اندر فتح ہوا، 16 ہجری، اور پھر 490 ہجری تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا ہے 492 کے اندر، 523 تک یہ پھر عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے 523 کے اندر بیت المقدس کو فتح کی، 1319 تک یہ رہا ہے مسلمانوں کے پاس، اور پھر 1914 یہ یہودیوں کا قبضہ ہو گیا ہے برطانیوں کے مدد سے، اور 1948 کے اندر اسرائیلی ریاست وہاں قائم ہو۔ مسلمانوں کا قبلہ اولا ہے بیت المقدس۔ اس کو مسلمانوں نے جب فتح کیا ہے تو کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن جب عیسائیوں نے قبضہ کیا ہے اس بیچ والے دور کے اندر تو کہتے ہیں 70,000 مسلمان قتل کیے گئے بیت المقدس کے اندر۔ اور بعد کے ادوار میں بھی اب آپ دیکھیں اسرائیل نے وہاں پر قبضہ کیا، اب مسلمان کیمپوں میں رہتے ہیں اور اسرائیلی لوگ اپنے لیے بدمعاشی کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ بیت المقدس کی فتح کی مختصر تاریخ تھی، اور مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ہمارے آبا کون تھے، ہم کون ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ ساری باتوں سے ہم کو واقف ہونا ضروری ہے۔